اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایمان کہتے ہیں یقین کو، اور قرآن میں جہاں بھی تذکرہ آیا ہے تو وہ زیادہ تر اس میں ایمان کی بات ہوتی ہے، یقین کی بات ہوتی ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اصل چیز تو یقین ہے، اور انسان سارے کام، ساری زندگی ایک یقین کی بنیاد پہ گزارتا ہے، اگرچہ اس کا وہ یقین باطل ہی کیوں نہ ہو۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، دنیا میں ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس کی بنیاد ایک یقین ہے، وہ یقین باطل جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اصل چیز یقین ہے۔ اور یہ بات بھی میں ساتھ کہوں گا کہ ہماری جو زندگی کی بنیاد ہے وہ جھوٹ پہ ہے۔ زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ دنیا رہنے کی جگہ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے، صرف دنیا میں، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور یہ جھوٹ ایسا بولا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے سچ مان لیا ہے، اور ہر ایک انسان جو ہے آج کا وہ ظاہری کامیابی کے لیے بھاگ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے جو معاشرے میں دوڑ ہے، ظاہری کامیابی کی طرف دوڑ ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر جو زندگی گزاری جائے گی اس کا نتیجہ ناکامی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ قرآن کی بات ہے، میں نہیں کر رہا۔ ہم دنیا کو چاہتے ہیں آخرت کو فراموش کر کے۔ ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اور اگر مجھے آپ کہنے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کی ملاقات کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم نے جھٹلا دیا، تیاری نہیں، وہ یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ملاقات تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، بہت بڑی۔ اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ انسان اور اللہ کے روبرو سوچ بھی ہم نہیں سکتے۔ تو اس کی ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، لیکن ہم اسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجیے کہ ہم اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، اور جھوٹا ہم زبان سے نہیں، جھوٹا ہم اپنے اعمال سے اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ کی ملاقات جھوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ آج کل کا معاشرہ جو ہے، جس طریقے کی زندگی گزار رہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آخرت کے وعدے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں۔ دنیا ہے بھئی، اصل دنیا ہے، مستقبل دنیا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو یہی کہتا ہے نا، بھئی بیٹے تیاری کرو امتحانات کی، اونچے اونچے امتحانات دو، مستقبل دیکھو، تم اپنے مستقبل کا خیال رکھو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں ایمان کی۔ ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دل سے آپ کا یقین نہ ہو تو آپ بے ایمان ہیں، آپ کو کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ بات تو آخرت پہ ایمان کی ہے، بات تو توحید پہ ایمان کی ہے، بات تو رسالت پہ ایمان کی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہم ماننے سے انکاری ہیں۔ ہمارا عمل پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو توحید کہاں گئی، رسالت کہاں گئی، آخرت کہاں گئی؟ ایسا عام معاشرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی مرضی سے قرآن کو ہم نے پیٹھ دکھا دی ہے، ہمیں نہیں چاہیے،
یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں پڑھ لیں گے، بچوں کو بھی پڑھا دیں گے، تلاوت کریں گے. ابھی رمضان آ رہے ہیں نا، آپ لوگوں نے ابھی سے لنگوٹ کس لیے ہیں تراویحوں کے لیے کہ تراویحیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. سارا جھوٹ کا اتباع ہے. پڑھتے رہیں آپ قرآن، عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. قرآن کی تلاوت سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات بھی تو آپ سوچیں نا. قرآن کی تلاوت یا خود کریں یا سنیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے تو قرآن کا پیغام ہی جھٹلا دیا ہے. کذبوا بلقاء اللہ. تو آپ تو نقصان میں ہے. بہرحال دیکھیں، ایمان ہے دل کے یقین کا نام. ایک بات نوٹ کر لیں. ہاں اسلام مسلمان ذرا مختلف ہے، کیونکہ ہمارا یعنی تعلق تو ظاہر سے ہے. اگر کوئی شخص ظاہر میں کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے. ایون یہ کہ وہ اپنے آپ کو یعنی ایک ایسا ناآشنا آدمی ہے. یعنی یہ قرآن کا مضمون ہے کہ کوئی شخص اگر تمہیں سلام بھی کرے، سلام، تو اس کو تم یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو. یعنی اتنی حد تک وہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. تو اسلام تو ظاہری طور پر آپ جب قبول کر لیتے ہیں یا زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو دل کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. ایک صحابی تھے، ایک جنگ میں مقابلہ تھا، قتال ہو رہا تھا، اور ایک مشرک کافر جو ہے ایک صحابی کی تلوار کی زد میں آ گیا. تو انہوں نے اس پہ تلوار اٹھائی تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا اسے. پھر یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. تو حضور نے بلایا اس صحابی کو کہ بھئی اس نے کلمہ پڑھا، تم نے کیوں اس کو قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ کا واقعہ ہے یہ. اسامہ بن زید حضور کے غلام تھے، غلام کے یعنی بیٹے تھے. ان کو بہرحال تو وہ صحابی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضور جنگ تھی، جنگ میں کافر کا قتل جائز ہے، جنگ تھی، میرا اس سے مقابلہ تھا، تو ہم لڑتے رہے. جب میں اس پر غالب آ گیا، اس کی گردن مارنے لگا، تو اس نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا جان بچانے کے لیے. میں نے اس کی گردن مار دی. تو حضور نے فرمایا، بہت ناراض ہوئے وہ. کہتے ہیں تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ 3 مرتبہ یہ حضور نے الفاظ کے. حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ. تو دیکھیں ایمان جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، اور ہم دل سے انکاری ہیں اسلام، آخرت، توحید اور رسالت پہ. دل سے ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ہوتا تو قرآن کو تو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتے، اپنا امام بنا لیتے قرآن کو. آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے ہمارا، اور رسول کے نقش قدم پر چلتے. اگر رسالت کو مانتے، رسول کے نقش قدم پر چلتے، اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے، اللہ کی ملاقات کی تیاری میں رہتے. من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت کی ہے کہ جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو وہ جان لے کہ اللہ کی ملاقات کا وعدہ جو ہے وہ آنے والا ہے. ہمیں کوئی نہ کسی وعدے پہ بھروسہ ہے نہ مانتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں ایمان جو ہے وہ دل کے یقین کا نام ہے. دل سے ہمارا یقین ہے کہ دنیا ہے بھائی، آخرت نو وے. ظاہری طور پہ کریں گے، نعرے بھی لگا لیں گے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول. یہ نعرے مارے جاتے ہیں نا، یہ زبان ہے. موت تو کیا قبول ہوگی آپ کو؟ ایک عمل بھی حضور کا قبول نہیں ہے. ان کے راستے پہ چلنا بھی آپ کو منظور نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ ایک دل سے یقین کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا نام ایمان ہے. وہ پھر
ایسا یقین رکھنے والا شخص جو ہے اگر اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مومن کہلاتا ہے. اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور مجھے ایک بات بتا دیں، مختصر بات جو بس میں کوئی بات اور کسی سے پوچھوں ہی نہیں، ایک بات بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ، اللہ کی ربوبیت پر قائم ہو جاؤ. تو بس یہ ایک بات ہے، یہ کلمہ ہے. اصل میں تو یہ کلمہ طیبہ ہے کہ آپ دل سے یہ کلمہ پڑھ دیں. ہم نے زبان سے پڑھا ہوا ہے، دل سے پڑھنے کو ہم تیار اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا یقین نہیں آتا کہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے، پیسوں کی کمائی کے علاوہ دنیا کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں بس یہی دنیا. وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد. تو ایک دنیا ہم نے آباد کر لی ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے اور یہ میرے مستقبل. یہ دیکھو یہ کروں گا وہ کروں گا، بس یہ ہم نے ایک اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور اسی خوابوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ کچھ بھی اس کی حقیقت ہے کچھ نہیں، کیونکہ آپ کچھ لے جا نہیں سکتے یہاں سے، سب کچھ آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.